اچھا یہ دونوں ہی دیہاتی ہیں نا. اب آپ دیکھیں ہم یہ نہیں بولیں گے کہ دیہاتیوں کو اللہ نے ان کو بس بولا ہے کہ دیہاتی ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پہ ان دیہاتیوں کی بھی بات کی ہے جو اچھے دیہاتی ہیں. تو یہاں پہ صرف اللہ بتا ہی رہے ہیں کہ کوئی بھی انوسنٹ نہیں ہوتا، کہیں بھی برے بھی لوگ ہوتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس زمانے کا اندر اگر ہم تھوڑا سا اسی آیتوں کے حوالے سے چلے جائیں کہ انٹریکشن ہو رہا ہوگا دیہاتی لوگوں کو سے زیادہ، تو اللہ کے نبی کو تو ساری پکچر پتہ ہونی چاہیے، سارے معاملات جو ہے ان کے سامنے کھل کے واضح ہونے چاہیے کہ ان کے دشمن کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور ان کے خلاف چلنے والے چالے کون ہیں. ورنہ اگر وہ اس طرح بے دھیانی میں رہیں گے تو کوئی کل کو کسی سے وار ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے مخلص لوگ ہیں، اور جبکہ وہ کیا ہوں گے، منافق لوگ ہوں گے. اور جس طرح سے آپ نے پیچھے پڑھا کہ اے نبی جہاد کیجئے اب کافروں سے اور منافقوں سے اور ان کے اوپر سخت ہو جائیے. اصل میں یہ آرڈر کو فالو کرنا تھا کہ اب ان پر سخت ہو جائے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے، سختی دکھانی پڑتی ہے، اور اتنا زیادہ جانا پڑتا ہے آگے کہ وہ جو نبی کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے اللہ ہی کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے، کیوں تم پہلی دفعہ بیٹھے نا، تم نے پسند کیا نا، تو اب ہمارے ساتھ مت چلنا. تو مطلب جو لوگ سنسیئر نہیں ہیں ان کو پھر اس طریقے سے ایک ٹائم پہ بولا جا سکتا ہے. آپ کی اپنی آرگنائزیشن میں، آپ کے اپنے ارد گرد میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے گڑبڑ کی اور اب یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ اور میں اپنی اس اخلاق کو سمجھتے ہوئے کہ اخلاق کا تقاضا ہے اور یہ حسن خلق میں آئے گا کہ ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی چیز کا اختیار دیا ہے تو آپ کو پھر سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ ساری حکمت بتائی جا رہی ہے، اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں سے جو ہے الگ الگ ٹائپ سے ڈیل کرنا پڑتا تھا. تو آج میں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی وزڈم دی، یہ قرآن میرے اور آپ کو حکمت بیان کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں وہ لوگ تو اللہ کی کلوزنس چاہ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ منافق کیا ہوتا ہے، مسلمان ہی ہوتا ہے نا بولنے کو. تو آپ شروع سے یہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا لوگوں میں سے جو اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ مانتے نہیں. یہاں پہ جو بولا کہ نہیں وہ اللہ کو بھی مانتے اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، یعنی مانتے تو وہ بھی تھے لیکن وہ اقراری مانتے. جو اوپر والے جو تاوان سمجھ رہے ہیں وہ صرف زبانی اقرار کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ مانتے اللہ اس لیے ان کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے، یعنی اللہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کہ وہ اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے ہیں. اور پھر جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور رسول کی صلوات حاصل کر لیں. رسول کی صلوات کا معنی کیا ہے، دعائیں، رحمتیں، یعنی رحمت کی دعائیں رسول کی حاصل کریں. اور اصل میں کیا ہے، اللہ کو لیکن راضی کرنا، اللہ کے سے قریب ہونا. اور یہ کیا چاہ رہے ہیں، بس ہم جھوٹی قسمیں کھا کے اور نبی کو راضی کر لیں. تو پھر پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ اللہ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں، اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. یہ وہ والا انفاق ہے. یہ منافق جو ہے، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا منافق انفاق نہیں کرتا، اس میں اس لیے نفاق ہوتا ہے نا، منافقت ہوتی ہے. اور ایک الف کا ہی فرق ہے نا انفاق اور نفاق کا. تو اس سے کیا بن جاتا ہے بندہ، اگر خرچ نہیں کرنا تو تم منافق ہو، اور اگر خرچ کرو گے تو منافق نہیں ہو. اور خرچ بھی کس مقصد سے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ خرچ کون سے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو بات ہے، یہ خرچ اللہ کے سے کلوز ہونے کے لیے. تو میں اور آپ کبھی یہ سوچ کے خرچ کیا کریں، جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے یتزکا، اپنی نشو نما کرنے کے لیے. اور ابھی آپ یہ آگے بھی پڑھیں گے، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے، الاولون پہلے سب سے پہلے، یعنی من المہاجرین مہاجروں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اور وہ جو اتبعوہم جو ان کے پیچھے آئے، باحسان اچھائی پہ کے ساتھ، یعنی جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان میں، اچھائی میں. رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو گئے ان سے، ورضوا عنہ اور وہ سب راضی ہوئے اس اللہ سے. وَأَعَدَّ لَهُمْ اور ہم نے اور تیار کیے اس اللہ نے ان کے لیے جنات باغات، تجری تحت الانہار بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم یہ عظیم کامیابی ہے. اب کیا کہا، جو سبقت لے جانے والے لوگ تھے پہلے، الاولون سبقت لے جانے والے. ایک تو ویسے ہی کیا ہوتے ہیں، بڑے اسپیڈی لوگ ہوتے ہیں، ہر اچھے کاموں میں آگے بڑھ کر کرنے والے، سب سے پہلے کام کو انجام دینے والے. اولون اسی لیے کہا گیا یعنی پہلے جو سبقت لے گئے، سب سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے جنہوں نے کام کیا وہ کن میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے.
یعنی انہوں نے شروع میں بھی کیا جب کسی نے کچھ نہیں, جب یعنی سمجھ لیں کسی کو معلوم نہیں ہے اور ان کو فرسٹ ٹائم کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے اندر پچن ہوتے ہیں, سب سے پہلے وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے. صحیح ہے, پہل کرنے والے. اور دوسری طرف یہ کہ انہوں نے کام بھی بڑا بڑھ چڑھ کے کیا. جو 3 طبقات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں سورہ واقعہ میں, تو وہ اس کے حوالے سے بات آئی ہے. وہ جو والسابقون السابقون, سبقت لے جانے والے, کیا ہی اچھے ہیں سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون, وہی کون ہے جو مقرب ہے. تو یہاں پہ کہا کہ جو پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے, یہ کون سے سبقت والوں کی بات ہو رہی ہے؟ ہجرت کرنے والوں میں سے. ہجرت تو بھی ظاہر ہے, قرآن بھرا پڑا ہے ہجرت سے. جب ہجرت ہو رہی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے رسول کا ساتھ دیا. اور انصار میں سے, انصار کون تھے؟ جو ہجرت کرنے والے جو آ رہے تھے ان کے پاس, ان کو سپورٹ کر رہے تھے, مددگار. مہاجر و انصار ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے. ان میں بھی کون تھے جو سبقت لے جانے والے؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھروں میں لوگوں کو پناہ دی. اور وہ انصار کے بعد وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی, ان کی کن کی؟ مہاجر و انصار کی, جو بڑے بڑھ چڑھ کے جنہوں نے کام کیا, ہجرت بھی کی اور جنہوں نے ٹھکانے بھی دیے. تو اب ان کے پیچھے چلے اس اچھائی میں لوگ. یعنی اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ کام ہو رہا ہے تو انہوں نے ان کو فالو کیا. سمجھ رہے؟ اتباع کی انہوں نے. کس میں؟ احسان میں, اچھائی میں. تو اللہ فرماتے اللہ ان سے راضی ہو گئے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے, تو وہاں پہ اللہ ان کی بھی تعریف بیان کر رہے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا. تاکہ مجھے آپ کو ظاہر قیامت کے دن تک کے لوگ یہ قرآن جب پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو کدھر رکھنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اور کیا یہ اسوہ نہیں ہے, کیا یہ نمونہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی, کیا یہ سنتیں نہیں ہیں جو ہمیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا, اور کیا یہ نہیں پتہ چل رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیڈ کیا یہ ساری چیزوں کو, کس طرح سے انہوں نے امامت کی ہوگی چیزوں کی, اور یہ تمام کام جو تھے وہ کرنے ضروری تھے. تو یہ ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں, اگر ایسی سچویشن نہیں آتی, ہمارے پاس جذبات ہو, ہم ہجرت جو ہے وہ اپنے گھروں سے تو کرنا سیکھیں, ہم گناہوں کی ہجرت تو سیکھیں, ہم مدد کرنا تو سیکھیں, جو اچھائی کا کام کر رہے ہیں اس کی سپورٹ کریں نا اللہ کے دین کو, اس کو پھیلائیں, اس کو چاہے وہ کسی بھی میڈیم سے. وہ جو اگر میرے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کوئی چیز اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے علمی تو اس کو پھیلائیں. یہ تمام چیزیں کیا ہے, آج انصار والا کام ہم اس طرح سے کریں گے. جو انسان اگر اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا, صدقات جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب کو جائیں گے, دلوں کے اندر الفت ڈالنے کے لیے. پیچھے آپ نے پڑھا نا سب کا سورہ توبہ کے اندر اسپیشلی. تو دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے کیا ہے, انصار بن رہے نا میں اور آپ, مددگار بن رہے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے گی. جن کے دل ویسے ہی جھکے ہوئے تو ان پہ خرچ کرو. یہ یہاں پہ خرچ کرنا کیا ہوگا, فائدے مند ہوگا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گئے. تو اچھائی کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ. میں اور آپ اگر انصار نہیں, مہاجرین نہیں, تو جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہو جائیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو عظیم کامیابی ہے. یعنی ایکچولی اصل تو کامیابی یہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس آیتوں پہ غور کریں, اوپر سے 98 آیت آپ نے پڑھی جس میں ان کو تاوان نظر آ رہا ہے, اور آپ نے 99 آیت پڑھی جس میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ بڑے اچھے دیہاتی لوگ ہیں, اور تیسری آپ نے آیت پڑھی 100 آیت, اس میں آپ کو سبقت لے جانے والے دکھے. 3 کیٹیگریز ہو گئی. یہ وہ کیٹیگریز ہیں, اگر آپ سورہ فاطر 35 کی 32 آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا, تو ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے, کچھ مقتصد تھے یعنی جنہوں نے اپنی لائف کو بیلنس کیا اچھائی برائی کے ساتھ, اور کچھ سبقت سابقون بالخیرات, سبقت لے جانے والے تھے بھلائیوں. تو یہ تینوں لوگ آ گئے سامنے. منافق کون ہے؟ ظالم لنفسی ہے, اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے. مقتصد کون ہے؟ جو اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے پیسہ دے رہے, مومن ہے. اور نمبر 3 کون ہے؟ جو بڑھ کر بھلائیوں کے کام کر رہے. صحیح ہے. اچھا جی, اور یہ آپ دیکھیں گے سورہ توبہ پوری بیان ہی یہی چیزیں کر رہی ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں, یا 4 بھی, مجھے 4 بھی لگتی ہیں. یہ میری اپنی جو اس کے اندر پونڈرنگ ہوگا, جو غور و فکر کیا ہے اس کے حوالے سے, ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے آپ کو میں بتاؤں گی. لوگوں نے اس کو 3 بھی سمجھا ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں, اچھی بات ہے آپ خود بھی اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ کن لوگوں کا تذکرہ کرے. دیکھیں پڑھتے ہیں آیت نمبر 101 میں,
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ اور ان میں سے بعض تمہارے جو ارد گرد ہے، من الاعراب دیہاتیوں سے منافقون منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور من کا مطلب سے، اہل مطلب والے، المدینہ کا معنی کیا؟ شہر، شہر والوں میں سے بھی کیا ہے؟ منافقون ہیں. پیچھے جائے گی بات. مردو علی النفاق اڑے ہوئے ہیں منافقت، علی النفاق منافقت پر. لا تعلموہم تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے. سنعذبہم جلد ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین دگنا. ثم یردون پھر وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم بہت ہی عظیم عذاب کی طرف. اب کیا کہتے ہیں؟ اور انہی میں سے کچھ تمہارے ارد گرد کون ہے؟ دیہاتیوں میں سے منافق ہے، اور شہر والوں میں سے. اب دیکھ لیں یہاں پہ کوئی شہریوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپر نہیں رکھا ہے. جو ہمیں پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا دیہاتیوں کی کیوں بات آ رہی ہے، تو شہریوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اوپر نہیں رکھا. یہ نہیں کہا کہ شہری لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے نیک ہوتے ہیں. صحیح ہے، یہاں پہ دونوں کو ایک ساتھ کر دیا. اور یہاں تک کہ یہ بات کہی کہ یہ اڑے ہوئے ہیں منافقت پر، اور تم ان کو نہیں جانتے لیکن ہم تو ان کو جانتے ہیں. اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اویئر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور نبی کو بھی سمجھ میں آ جائے. اور یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. صحیح ہے. اور پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہوتا ہے یا جس کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہمیشہ، یا جو شہری لوگ ہوتے ہیں یا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. انسان کے اندر برائی جو ہے نا وہ کبھی بھی کہیں سے بھی آ جاتی ہے. انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ خود کیا ہے، وہ خود اچھا بننا چاہتا ہے تو اچھا ہے، وہ کہیں بھی رہ رہا ہو. اور اگر وہ خود برا ہے تو وہ کوئی بھی چیز وجہ بنے یا نہیں بنے وہ ویسے ہی برا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو بات بتائی کہ اللہ کہتے ہیں ہم تو ان کو دگنا عذاب دیں گے اور پھر ان کو پلٹایا جائے گا عظیم عذاب کی طرف. یعنی کون لوگ ہیں؟ جو توبہ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں ساری چیزیں اور توبہ نہیں مل رہی ان کو. توبہ یعنی اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ کر نہیں رہے توبہ. آگے 102 میں دیکھیں کہتے ہیں وآخرون اور دوسرے آئے طرف جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطو ملے جلے تھے ملا جلا دیا انہوں نے، عملاً صالحاً اچھے کام کیے، وآخر سیئا اور دوسرے برے کام کیے. یعنی ان کے ملے جلے عمل ہیں، نیک عمل بھی ہیں اور دوسرے برے بھی ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم امید ہے کہ اللہ ان کی پر توبہ قبول فرما لے. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحم فرمانے والے. اب کیا فرماتے؟ دوسرے وہ جو انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، اوپر والے تو کیا ہے منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ دوسرے آخرون ہیں، یہ دوسری ایسی کیٹیگری ہے انہی کے اندر میں سے کہ جو ان کے گناہ اور نیکیاں دونوں ملے جلے، اور امید ہے کہ اللہ ان کے اوپر توبہ قبول فرمائیں گے اور اللہ کے بخشنے والے رحم فرمانے والے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو دوسری بات آ رہی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سابقون الاولون پہلے سبقت لے جانے والے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، پکے منافق ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہی ہیں، پکے منافق ہیں. نمبر 3 یہ کون لوگ ہیں؟ جو اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، ان کے ملے جلے عمل ہے، اچھے بھی اور برے بھی ہیں. تو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. آج میں اور آپ اپنے آپ کو بھی اسی اسٹیٹ پہ دیکھتے ہیں نا. بعض اوقات ہم لوگ کون ہیں؟ ہمارے ملے جلے عمل ہے، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم پورے منافق ہیں. ایک اپنا انالیسس جو ہم کرتے ہیں، مے بی ہم غلط ہوں، ظاہر ہے، میں تو اپنی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بتا رہی ہوں ہم سب کی جو ہے. کیا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں کیا ہم لوگ سے غلطی ہوتی ہے، ہم لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑیں جو غلط ہے، اور اچھے کاموں کے لیے بھی ایک تھوڑا سا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نیکی ہو جائے تاکہ کمپنسیشن ہو جائے کچھ. اللہ کہہ رہے کہ امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے پیچھے، اگر آپ نے دیکھے سٹوری، آپ تو پیچھے سے دیکھیں گے نا، ساری پوری سورت جو چل رہی ہے اس کا تو ایک تسلسل ہوتا ہے. ایسے لوگ جو پیچھے رہ گئے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اس وقت، اور بعد میں ان کو برا لگا کہ ہم نے کیا کیا، تو ہم نے غلط کیا. صحیح ہے، وہ بھی منافقوں کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر ان کو ریئلائز ہوا، احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا. اب انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. اور آپ اگر دیکھیں تو پیچھے یہ بیان ہوئی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی آپ آگے بھی پڑھیں گے وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اعتراف کیا. یعنی ایک ٹائم پہ بندہ بھی منافقوں کی کیٹیگری میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے.